مقام ہے صادقین جس پیڈسٹل پر ہیں، جہاں میری نظر میں وہاں پہنچنا یعنی بہت کار دارد ہے، اور پھر میں وجہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کس وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں۔ تو آپ اس طرح دیکھیں کہ سوشل میڈیا، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن کی زمانے سے پہلے 1960s میں جبکہ خبریں بہت ہی سست رفتار سے سفر کرتی تھیں، اس زمانے میں صادقین کی پہچان پانچوں بر اعظموں پر، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ، اور اگر امریکہ میں پہچان ہے تو نیو یارک ٹائمز جو کہ یہاں کا موسٹ انفلوئنشل اخبار ہے، اس میں صادقین کے کام کے حوالے سے تجزیہ۔ اب کتنے پاکستانی ہیں جو یہ کلیم کر سکیں کہ ان کے کام کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں 1960s میں تجزیہ آیا ہو؟ یہی چیز واشنگٹن پوسٹ میں، یہی چیز لا فیگارو اور لمانڈ جو کہ فرانس کے یہ چوٹی کے اخبارات ہیں، اس میں صادقین کے کام پر تجزیے۔ حکومت پاکستان نے صادقین کے نام سے 3 انسٹیٹیوشنز کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں قائم کیے، اور کیونکہ آرٹسٹ تھے تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آرٹ گیلریز تھیں اور کمرشل نہیں تھیں، وہ میوزیم کی طرح تھیں جہاں صادقین کا کام مستقل طور پر آن ڈسپلے۔ اور کراچی میں جو گیلری تھی تو یہ نہیں کہ کسی دکان میں گیلری تھی، بلکہ فریر ہال میں، جو کہ تاریخی عمارت ہے، کراچی کا ہر باشندہ اس عمارت سے واقف ہے۔ کسی پاکستانی کے لیے حکومت پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ 3 انسٹیٹیوشنز کیا، ایک انسٹیٹیوشن بھی انہوں نے بنا کے دیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو ٹھیک ہے، ہوائی اڈے بھی آپ کے نام سے ہیں، عمارتیں بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن پرائیویٹ سٹیزن کے لیے حکومت پاکستان نے کبھی اس طرح اسے ایکنالج نہیں کیا۔ حکومت پاکستان آرٹ اور لٹریچر میں سول ایوارڈ دیتی ہے صادقین کو، پرائڈ آف پرفارمنس، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز۔ کسی پاکستانی کو یہ چاروں ایوارڈز نہیں ملے، اور صادقین کو اس لیے نہیں ملے کہ ان کے رشتہ دار کوئی گورنر تھے، کوئی رشتہ دار ان کے جنرل تھے، ایسا نہیں ہے، ان کی صلاحیت کی وجہ سے۔ اور میں اور بھی یہ گنوا سکتا ہوں، لیکن اس وقت اگر 3 پر ہی انحصار کیا جائے، اور پھر میں یہ ایکسپلین کر دوں آخر میں کہ انہیں یہ کیوں ملے۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ صادقین کا جو کام ہے اس میں انفرادیت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، تو عام روش پہ وہ نہیں چلتے تھے، ان کا کام یونیک، اپنی پینٹنگز پہ وہ سائن نہیں کرتے تھے، آئی ول بی ریکگنائزڈ بائی مائی ورک ناٹ بائی مائی سگنیچرز، یہ ان کا قول ہے۔ دوسرے یہ کہ فن جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی آرٹ، کوئی بھی فن، آرٹ بھی فن ہے، تو آرٹ ان کی نظر میں انوویٹو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی فن ہو وہ انوویٹو ہونا چاہیے۔ فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، نقل و تقلید سے میں ہوں یوں آزاد۔ ربائی کے 2 مصرے ہیں، آخر میں 2 اور ہیں جو میں یہاں نہیں پڑھوں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹ اس وقت ہوتا ہے جب وہ انوویٹو ہو، ورنہ وہ کرافٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کرافٹ کو آپ سیکھ سکتے ہیں، خود ہی سیکھ سکتے ہیں، کسی سے اپرینٹسشپ میں سیکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا یہ کہ صادقین کا جو کام ہے وہ ڈپلیکیٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا، صادقین کا کام کوئی ڈپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں ایک مثال دوں گا کہ لاہور میوزیم کی جو چھت ہے انٹری کی، وہ ہے 95 فیٹ وائڈ اور 30 فٹ چوڑی۔ وہ صادقین نے جولائی، اگست، ستمبر 1973 میں 3 مہینے میں وہ تیار کی تھی، فرام کانسیپٹ ٹو ہینگنگ آن دا سیلنگ۔ اور چند سال پہلے اس کی حالت خراب ہوئی کیونکہ وہاں کا موسم گرمی بھی ہے اور بارشیں بھی ہیں اور ریتا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو رنگ اڑ گیا، کینوس پھٹنے لگا، تو اس کو اتارا اور اس کا ریسٹوریشن کا کام شروع ہوا۔ آرٹسٹوں کی ٹریننگ ہوئی باقاعدہ بیرونی ممالک میں، اور اس کی ریسٹوریشن شروع ہوئی۔ اور 6 سال کے بعد جب میں نے افضال صاحب سے، جو کہ لیڈ آرٹسٹ تھے، ان سے دریافت کیا کہ 6 سال گزر گئے، کتنا اور عرصہ لگے گا، تو انہوں نے کہا کم از کم 4 سال اور لگیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صادقین نے جو 3 مہینے میں میورل تیار کیا تھا، اور وہ بھی چھت کے اوپر سیڑھیوں پہ چڑھ کے بناتے تھے، وہ 10 سال تو اس کی مرمت میں لگیں گے کم از کم۔ تو یہ صادقین کا مقام ہے کہ ان کا کام عام روش سے ہٹ کر ہے، اختراعی ہے، انوویٹو ہے، اور اسے کوئی ڈپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتا۔
اور جس طرح کہتے ہیں کہ آرٹ اور لٹریچر جو ہے، کلچر جو ہے، وہ ایک ملک کی نشانی ہوتا ہے، اور صادقین، یہ میں نے خود لکھا ہے کہ صادقین واز دا فائنسٹ ایمبیسڈر آف نیشنز آئیڈینٹی۔ 23 مارچ، 14 اگست کے جو اہم دن ہوتے ہیں پاکستانی تاریخ کے حساب سے، پاکستانی ایمبیسیز 1970s میں صادقین کی زندگی میں جب ڈگنیٹریز آتے تھے ان کو صادقین کی ڈاکیومنٹریز دکھاتے تھے۔ صادقین کا یہ مقام تھا۔ تو اب اس مقام کو، جو کہ ان کے انتقال کے بعد 2004-2005 مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ یعنی آرٹ کے اسٹوڈنٹس بھی صادقین کے نام سے واقف نہیں تھے، نام جانتے تھے لیکن ان کے کام سے واقف نہیں تھے۔ تو اب ہماری صادقین فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہے کہ ان کے نام کو ریوائیو کیا جائے، ان کے کام کو ریسرک کیا جائے۔ ہم 25 کتابیں لکھ چکے ہیں، ان کے اوپر سیمینارز وغیرہ کرتے ہیں، ایگزیبیشنز کرتے ہیں۔ ابھی ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جو میں خود لا کر دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن اس بار ظاہر ہے اس کا